پھر ایک تو باہر کی مصروفیت، ایک گھر والوں کے سارے کام کرنا، اور پھر حسنین کو وقت دینا، نواسوں کو کندھوں پہ بٹھانا۔ حضرت امامہ بنت زینب نبی پاک کی سب سے بڑی نواسی، بخاری میں موجود ہے، وہ ضد کرتی حضور نماز میں بھی ساتھ لے جاتے اور قربان جائیں۔ اور سنو نا دوستو، اتنی مصروفیت کے باوجود سیدہ فاطمہ، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب رات ہوتی تو اللہ کے رسول مصلی بچھا لیتے اور اتنی دیر تک حضور نے نماز پڑھی، مسلم شریف میں موجود ہے، اتنی دیر تک کہ فرماتی ہے قدموں میں ورم آ گیا۔ صبح آذان ہو گئی اور سرور کائنات ابھی مصلی پہ جلوہ فراز ہیں۔ میں عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا، آپ اتنی زیادہ مشقت کرتے ہیں، ساری رات مصلی پہ گزار دی، آپ تو محبوب مطلق ہیں اللہ کی، اتنی محنت۔ حضور فرمانے لگے عائشہ آپ نے بتایا نا میرے اوپر اللہ کے بڑے انعامات ہیں، یہ جو میں ساری رات کھڑا رہا ہوں، افلا اکون عبدا شکورا، کیا پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ میری عبادتیں اس کے حضور شکر کے لیے، یعنی سارا دن ڈیوٹیاں، سارا دن کام کاج اور ساری رات عبادتیں، ہم کہاں مصروف ہیں بھائی؟ میں کبھی کبھی نا مجھے بڑی حیرت انگیز حیرت ہوتی ہے، کچھ دوستوں سے کہنا نماز پڑھیں تو کہتے ہیں بس ٹائم نہیں ملتا، تو ان کی مصروفیت دیکھ کے نا بعضوں کا دل کرتا ہے یار تیرے اوپر تو ترس آ رہا ہے۔ میرا ایک دوست تھا، ہم کالج میں اکٹھے پڑھتے تھے، تو میں اکثر اس کی خدمت میں گزارش کرتا یار نماز پڑھا کر، تیرا کاروبار بڑا ہے ماشاءاللہ، ملک بھر میں پھیلا ہوا ہے، نماز کی کوئی کلیریفیکیشن نہیں، آپ نماز نہیں پڑھتے، وضاحت دیتے ہیں، کوئی وضاحت نہیں، نماز چھوڑیں، جھوٹ ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی پر وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو بندے سے اٹھایا نہ جا سکے۔ اللہ نے نماز فرض کی ہے، معنی یہ ہے کہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ جھوٹ بولتا ہے جو بندہ کہتا ہے مجھے یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے، کوئی مجبوری نہیں، کوئی وضاحت، نماز نہ پڑھنے کا کوئی کسی قسم کا بہانہ نہیں۔ تو میں اسے اکثر کہتا بھائی نماز پڑھا کر، تو کہتا یار ادھر بھاگنا ہوتا ہے، ادھر جانا ہوتا ہے، ہفتے میں 4 دن سفر میں رہتا ہوں، بڑے 2 فیکٹریاں، بڑے کام ہیں، یہ ہو گیا، وہ بہانے بونے کر دیتا، چلو بے تکلفی کی بات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ اس کا نا بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگ فریکچر ہو گئی، تو ڈاکٹر نے 1 مہینے کے لیے آپریشن کر کے بیڈ پہ لٹا دیا۔ میری بے تکلفی تھی، میں پھر تیمارداری کرنے گیا، تو میں نے اسے جا کے کہا تو ڈاکٹر نے آکھنا سی میرے کو تو ٹائم ہی نہیں آپریشن کا، فیکٹریاں کون سنبھالے گا، ہفتے میں 4 دن سفر کون کرے گا؟ اسے کہہ دینا تھا، کیونکہ دوستی تھی تو تھوڑی آنکھیں جھکائی، کہنے لگا یار تو ٹھیک ہے۔ اب 1 مہینے کے لیے سارے کام چلیں گے نا، سارا نظام چلے گا، تو اگر دن میں 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ میں اپنے رب کے حضور حاضری کو نکالتا، اگر اللہ نے توفیق دی، وہ آج تک نمازی ہیں، اللہ نے توفیق دی، پڑھ رہے ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں خدا را اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچائیں، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں، اپنی صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بچائیں، جو تعلیم اللہ نے دی ہے اسے ضائع ہونے سے بچائیں، کوئی مصروفیت بنائیں، کوئی کام کریں، کوئی ڈیوٹی کریں، کوئی خدمت کریں، اپنوں کا خیال رکھیں، اپنوں کے لیے کوشش کریں، اپنے ملک کے لیے، ملت کے لیے، گھر کے لیے، قبیلے کے لیے، مذہب کے لیے، مسلک کے لیے، عقیدے کے لیے کوئی کام کریں، زندگی میں کوئی مصروفیت ہو۔ بیکار جو لوگ وقت گزاریں گے، فضول بحثیں کریں گے، وہ الجھ جائیں گے۔ ہم اپنی ذات کے چنگل سے باہر ہی نہیں آتے ساری زندگی، مجھے یہ کیوں نہیں کہا، مجھے پروٹوکول کیوں نہیں دیا، فلانا اٹھ کے کیوں نہیں ملا، چھوڑ دے یار، ان چکروں سے باہر آ جا۔ یہ چیزیں تو بندے کو بزدل کر دیتی ہیں، یہ چیزیں تو کمزور کر دیتی ہیں۔ عزت نہ مانگ کے لینی چاہیے، نہ چھین کے لینی چاہیے۔ عزت وہ ہے جو میرا رب اپنے فضل سے عطا کرتا ہے۔ آپ اپنی ذات کے چنگل سے باہر نکلیں، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں، کوئی کام کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے، 5 سپارے قرآن پاک کے بھی روز پڑھتے تھے، توجہ ہے آپ، ہزاروں کی تعداد میں درود پاک بھی پڑھتے تھے۔
سبحان اللہ. پوری امت کو انہوں نے انصاف سے بھر دیا. لوگ کہتے تھے یہ حضرت عمر فاروق کے ثانی بن کے آئے ہیں. آپ کو پتہ ہے انہوں نے عمر کتنی پائی ہے؟ 39 سال. کتنی عمر؟ 39 سال. ذرا ہلکا سا بولی. کتنی؟ 39 سال. پورے 40 نہیں، ایک کم. اتنی چھوٹی عمر میں اتنی ڈیوٹیاں کر گئے، اتنا کام کر گئے. ہمیں ہوش ہی نہیں آتی. ہمارے تو عمر ہی کوئی نہیں سیانے ہونے کی. 30-32 سال کا بندہ تو کہتا ہے ابھی میں چھوٹا ہوں. ڈیوٹی کب کرے گا؟ کام کب کرے گا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک دن باہر تشریف لائے. صبح جب آتے تھے تو اپنے وزیر کو ایک لسٹ دیتے تھے، کیونکہ بادشاہ تھے، امیر تھے، تو لسٹ پہ لکھا ہوتا تھا ظہر کی نماز کے بعد محکمہ جنگلات والوں کو بلا لینا، میٹنگ ہے. عصر سے تھوڑی دیر پہلے تعلیم والوں کو بلا لینا، عصر کے بعد دفاع والوں کو بلا لینا، پھر وزارت داخلہ کو. پھر سارا دن کام ہوتا تھا. ایک دن حضرت عمر بن عبدالعزیز باہر تشریف لائے تو جیب سے نا لسٹ نکالی. اس پہ لکھا تھا کل نا 5 پارے روز پڑھتا ہوں، کل 1 رہ گیا تھا، آج 6 پڑھ لے. سبحان اللہ. کل کچھ مصروفیت تھی تو درود پاک تھوڑا کم پڑھا تھا، آج 500 زیادہ پڑھنا. اور تیسری لائن آپ کے وزیر نے پڑھی، لکھا تھا فلاں یتیم بچیوں کی آج باری ہے، ان کے گھر لنگر پہنچانا. ابھی 2-3 لائنیں پڑھی تھی کہ آپ نے لسٹ چھین لی. فرمانے لگے او ہو یہ تو میری ذاتی ہے، سبحان اللہ. آپ کے والی یہ نہیں، یہ تو میری نجی ہے، ذاتی ہے، میری اپنی ہے، یہ آپ کی نہیں، آپ کی دوسری ہے. تو وہ جو وزیر تھا نا اس نے فٹافٹ پیر پکڑ لی. کہنے لگا حضور مجھے بھی سالوں گزر گئے آپ کے ساتھ ہے، یہ مجھے تو بتاؤ یہ کام کس وقت کرتے ہو؟ یہ ہزاروں کی تعداد میں درود پاک، یہ 5 پارے، یہ بیواؤں یتیموں کے گھر لنگر ہے، یہ کام کس وقت کرتے ہو؟ میں تو سارا دن ساتھ ہوتا ہوں. تو بڑی عجیب بات بتائی جناب عمر بن عبدالعزیز نے. فرمانے لگے بندے نے نا کچھ رقم بچوں سے، گھر والوں کے سائٹ پہ بھی رکھی ہوتی ہے، سب سے چھپا کے بھی رکھی ہوتی ہے، کوئی مشکل وقت آ گیا تو کام آئے گی. سبحان اللہ. پنجابی میں کہتے ہیں میں مرن جین رکھیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ میں مرن جی. رکھیا ہوتا ہے نا جی تھوڑا بہت، کہ چلو کسی وقت مشکل آ گئی، خدا نہ خواستہ آپ کو بیماری، کوئی پریشانی، تو یہ پیسے کام آ جائیں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کچھ چھپا کے چیزیں رکھی ہوتی ہیں، مشکل آ گئی تو کام آ جائیں گے. فرمایا میں نے بھی کچھ نیکیاں چھپا کے رکھی ہیں، قیامت میں مشکل آ گئی تو شاید کام آ جائے.